نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب بابا سے بلند درود السلام پر الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیبی الصلاۃ والسلام علیہ یا شفیع المسلمین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان من یاران طریقت اہلیان محبت، حضرات، یاد محبوب وہ صدائے بازگشت ہے جو ہم جیسے نکموں کو جو ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، ہمیں اکٹھے کر کے تو ایک مرکز پہ جمع کرنا، یہ یاد محبوب کا کام ہے۔ یعنی کہ جب ہم گناہوں کی دلدل میں دستے جا رہے تھے، گناہوں میں جوڑ تھے اور شیطان بار بار ہم پہ حملہ ور ہو رہا تھا، کبھی وہ حسد کے تیر چلا رہا تھا، کبھی وہ بغض کی چنگیاریاں برکا رہا تھا، کبھی نفرتوں کی آگ جلا رہا تھا، تو جب میرے شیخ کامل نے یہ تمام ماجرا دیکھا تو حضرت صاحب نے پھر عشق کی ایک ایسی آواز، ایک ایسی صدا بلند کی کہ میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے، میرے جیسے گناہی نو تیرا ہی بس سہارا ہے۔ تو جیسے جیسے اہل درد کے کانوں میں یہ آواز گئی تو سب متلاشی ہو گئے کہ یہ کون ہے جو ہمارے دردوں کو جگا رہا ہے، یہ کون ہے جو ہماری روحوں کو بیدار کر رہا ہے۔ تو سب اس تلاش میں لگ گئے، اور جیسے ہی یہ تلاش کہاں ختم ہوئی، یہ تلاش آستانہ علی احمد پور شریف آ کے آپ لوگوں کے ختم اور آگے جب وہ آپ لوگوں نے وہ مرد حق شناس کا چہرہ دیکھا کہ جو گناہوں کی دلدل سے انسانوں کو نکال کے تو اصل جو مرکز حقیقی ہے، جو گنبد خزرہ کے مکی آمنہ کی لال کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ یاد محبوب کا حسین کمال ہے کہ یہ دل کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتی ہے اور ہماری آنکھوں کو وہ نور عطا کرتی ہے کہ جس سے ہم محبوب کا رخ دیکھ سکیں۔ یہ سارا یاد محبوب کا۔ اور جب کوئی عاشق ٹھوکر کھا جائے اور گرنے لگے تو یہ یاد محبوب ہی ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے، اور ہمیں سہارا دے کے ہمیں کنارہ تک لے کے جاتی ہے، محبوب کے قدموں تک لے کے جاتی ہے۔ اور دلوں کو ہمیشہ ذکر اللہ سے زندہ رکھنا اور آنکھوں میں عشق کے ساتھ حیا پیدا کرنا اور لبوں کو ہمیشہ یار کے نغمے لبوں پہ جاری رکھنا، اور بلکہ ہواؤں میں فضاؤں میں یاد محبوب گونج اٹھے، یہ ایک عاشق کا کمال ہے، یہ الحمدللہ یعقوبی نسبت کا کمال ہے۔ اور یاد محبوب کا اتنا عظیم کام ہے کہ یہ عشق کے دریا میں اترتی ہے اور وہاں سے انمول موتی چن کے لانا اور پھر انہیں عاشقوں کے سینوں پہ سجانا اور پھر محبوب کے نغمے سنانا اور پھر محبوب کے نغمے سناتے سناتے اسے ماہی کے دیس لے جانا، یہ یاد محبوب کا کام ہے۔ ماہی دے دیس اریو اساں بھی جا منائے، آقا نو حال اپنا رو رو سنا منائے۔ تو یہ الحمدللہ یہ رونقیں، یہ کیفیت کا جہاں آباد کرنا اور یہ دلوں کو بیدار کرنا، روحوں کو ترپانا مچلانا، یہ یاد محبوب کا کام ہے۔ اور جب روحیں تڑپ رہی ہوں، دل مچل رہے ہوں اور انہیں یار کے نغمے سنا کے سکون پہنچانا، یہ بھی یاد محبوب کا کام ہے۔ اب اس سے قبل کہ ہم محبوب کے نغمے سنتے سنتے محبوب کے در تک پہنچے، اب اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ یاد محبوب ہمارے اندر جارو دے کے، ہمارے اندر کی صفائی کر کے اس دل کو ایسا بنا سکے کہ اس دل میں آمنہ کے عشق کے نور کی جو جھلک ہے وہ ہمارے چہروں سے دکھائی دینا چاہیے۔ حضرات، درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے درخت ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں درخت ہیں۔ کیا کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی درخت گنے ہو؟ کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے لگتا ہے آپ نے گن کے بیٹھے ہوئے۔ درختوں کے کیوں گن تو نہیں سکتا نا، درختوں کو کتنی مقدار ہے، کتنی تعداد ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب وہ درخت کتنا حسین دکھتا ہے جب بہار آتی ہے اس پہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ درخت جناب اس پہ پھل لگے ہوں، کوئی سیب کا پھل، کوئی امرود کا پھل، ہم جاتے ہیں وہ پھل اتارتے ہیں کھاتے ہیں، تو درخت سے کبھی پوچھا کہ یہ پھل تجھے کہاں سے ملا؟ یہ اتنا حسن، یہ پتوں میں کی جو اتنی شدابیت ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ جب پوچھو گے وہ کہے گا کہ اندر تھی، اندر سے باہر آئی۔ بھئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے لا کے درخت لگایا ہو، ساتھ میں آپ سیب بھی لا کے اس کے ساتھ خود ٹانگ رہے ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
یہ تو بیوقوفی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پودا لگانا ہمارا کام ہے، پھل اس کے اندر سے خود بخود ہی نکل آئے گا. تو پھل کبھی بھی آپ نے یہاں آپ امرود لا کے لگائیں تو ساتھ ہی فروٹ والے سے کہیں کبھی 2 کلو امرود بھی دو، میں نے درخت لیا میں جا کے یہ امرود لگانے درخت کو. وہ کہے گا بڑے عجیب بندے ہو، پاگلوں والے کام کر رہے. یہ تو ذی شعور بندہ تو اس طرح نہیں کرتا. ہمارا کام ہے ہم نے لا کے پودے کو لگانا ہے اور اسے پانی دینا. وہ اس سے پوچھو گے کہ تم کہاں سے یہ سارا اتنا حسن آیا تمہارے پاس، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہے گا کہ اندر سے آ رہے ہیں. اب ایسا کرو نا کہ درخت کو اندر سے کاٹ کے دیکھو، پھل نظر آئے گا اندر؟ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھو، چیر کے دیکھو، اندر لکڑی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو اب وہ درخت سے پوچھو تم تو کہہ رہے تھے اندر سے آ رہا ہے سب کچھ، تو اندر تو تیرے صرف لکڑی ہے، فقط لکڑی، اندر تو کچھ نہیں. تو درخت جواب دیتا ہے کہ ہے سب کچھ میرے اندر، لیکن یہ اندر سے باہر تب آئے گا جب وہ بہار چلے گی اور محبوب کی کو خوشبو لے کے آئے گی. جیسے وہ باد صبا چلے گی وہ ہوائیں چلیں گی اور محبوب کی خوشبوئیں وہ بہاریں لے کے آئیں گی، اور جیسے وہ مجھ پہ برسیں گی میرے اندر جو پھل ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے ہی وہ پھل باہر آنا شروع ہو جائیں گے تم بھی اس سے لطف اندوز ہوگے، تم بھی کھاؤ گے، اپنے جسم کو طمانینت دو گے. اب یہاں مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے انسان، ٹھیک اسی طرح تیرے دل کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے، اور اس میں بھی روحانیت کے کیفیت کے پھل موجود ہیں، اس میں بھی عشق مصطفیٰ کا پھل موجود ہے. لیکن اس پھل کو باہر نکالنے کے لیے بھی کسی بہار کی ضرورت ہے کہ جو محبوب کی خوشبو لے کے تمہارے دل کے اندر ایسے برسے کہ تیرے دل کے اندر جو عشق کا پھل ہے وہ تیرے چہرے پہ کبھی داڑھی کی صورت میں دکھائی دینا شروع ہو جائے، کبھی نظروں میں حیا کی صورت میں دکھائی دینا شروع ہو جائے. تو در حقیقت یہ جو یاد محبوب ہے یہ اسی بہار کا کام کرتی ہے، یہ ہمیں ماہی کی خوشبو پہنچاتی ہے، اور ہمارے اندر کے جو پھل ہیں وہ ہمارے چہروں سے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے شیخ کامل نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا یاد محبوب کا، کیونکہ ہمیں پھل تو اندر موجود ہے اور ہم اپنے آپ کو چیر تو سکتے نہیں ہیں، لیکن ہوا کا ہونا تو ضروری ہے نا. تو پھر یہ یاد محبوب عشق کی خوشبوئیں لے کے آتی ہے اور پھر اپنے کمالات دکھاتی ہے. اور جیسے جیسے پھر پھل اندر سے باہر آتے ہیں، پھر جو سالک ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ پھر رقص کر کے اور وجد کر کے اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مولانا روم سے ذرا پوچھتے ہیں، مولانا روم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں در بہارا کے شبد سر سبز و سنگ، کہ جیسے یار کی خوشبو بہار لے کے آتی ہے تو اندر کی جو سرزمین ہے نا وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اس میں پھل لگنا پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. در بہارا کے شبد سر سبز و سنگ، خاک شدہ گل برو ید رنگا رنگ. تو یہ یار کی خوشبوئیں جیسے جیسے ملتی ہیں، اور پھر ہر کوئی یہ خوشبو لے بھی نہیں سکتا. یہ بھی عجب کمال ہے. انجیر کا درخت دیکھا آپ نے؟ کتنے درخت ہیں اس پہ انجیر لگا ہو، کتنے پرندے انجیر کے درخت کی طرف آتے ہیں. پرندے اس کے پاس آگے کچھ اسے کھا لیتے ہیں اور کچھ آگے اسے چونچ لگاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، کچھ کھا ہی نہیں سکتے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا انجیر کے درخت نے کبھی کسی پرندے کو کہا ہے کہ آگے مجھے کھا لو؟ کبھی کسی کو دعوت دی ہو یا کبھی کسی کو روکا ہو کہ تم نے مجھے نہیں کھانا بھائی؟ کیونکہ وہ پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اصل خوراک کیا ہے، اصل غذا کیا ہے. اب دیکھیں کبھی بھی انجیر کا جو پھل ہے نا وہ پرندوں کے آگے لگ کے دوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی وہ انجیر کا جو درخت ہے وہ پھل ہے وہ کبھی آگے تو اپنے آپ اپنے کسی پرندے کے منہ میں نہیں کیا. اسی طرح جو انسان ہے نا، اب یاد رکھیے یہ جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو نام نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی ان پرندوں کی مانند ہوتے ہیں. میں یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے ذرا. جی نبی ہمارے جیسے ہیں، کچھ ہم جیسے جو ہم کہتے ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے وہ جام پیے ہوئے ہیں، ہم یہ کہنے والے لوگ ہیں کہ نبی ہمارے جیسے نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، اس مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی ہماری اوقات نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اب جو میں آپ کو بات یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو پرندے آئے، کئیوں نے وہ پھل کھایا، کئیوں نے نہیں کھایا، کئی ایسے ہی چلے گئے. تو جن نے کھایا
یقیناً وہ انسان کی بھی مثال مولانا رومی یہاں پہ اسی طرح دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن پرندوں نے یہ پھل کھایا نا، سیم اسی طرح وہ انسان جو آتا ہے اور عشق مصطفیٰ کے جام پیتا ہے، اس کی بھی مثال اس پرندے جیسی ہے کہ اسے خبر ہے کہ یہ میرے لیے جو تشفی کا سامان لے کے آئے گا، یہ میری روحوں کو بیدار کرے گا، اور وہ جام پیتا جاتا ہے۔ اور جو پرندے بالکل ایسے ہی چونچ مار کے چلے گئے، اس کی مثال اس انسان جیسی ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہے۔ تو مولانا روم یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اگر اس شخص کو زبردستی بھی عشق کے جام پلاؤ گے وہ نہیں پیے گا۔ اگر تم اس کے قریب سرائیاں لا کے کرو گے نا کہ یہ پیو پیو، وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ اٹکا رہے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہے ہی ہمارے جیسے۔ اور اگر کسی عاشق کے اس سے جام چھینو گے بھی تو وہ سرائی اٹھا لے گا، وہ پھر کہے گا کہ میں نے یہ، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اس نے ازل میں، اس کی روح نے ازل سے یہ عشق مصطفیٰ کے جام پیے ہوئے ہیں۔ اور جس نے ازل سے جام پیے ہوئے ہیں، تم ان سے جتنی مرضی سرائیاں اتارتے پھرو، چھڑاتے پھرو، جتنا مرضی کہتے پھرو، وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی نشاندہی میرے قبلہ عالم نے کیسے فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ شراب عشق احمد تھی، شراب عشق احمد تھی، میں ہاں مخمور ہے واحد۔ شراب عشق احمد تھی، میں ہاں مخمور ہے واحد۔ شراب عشق احمد تھی، میں ہاں مخمور ہے واحد۔ کفر جے اے قسم رب دی، اے دو چنگا کفر کیرا۔ تو ہم نے الحمدللہ وہ جام محبت، وہ عشق کے جام ہمارے قبلہ عالم نے ہمیں یاد محبوب کی صورت میں پلائے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد محبوب ایسی ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اپنے ساتھ پھر جو بہار لاتی ہے اس سے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، اور جب پھر عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر لبوں سے یہی نعرہ جاری ہوتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے بہار کا آنا ضروری ہے، پھر بہار کے ساتھ ساتھ اس پھل کا کھانا بھی ضروری ہے۔ بہار دیکھیں نا، بہار تو سب درختوں پہ آتی ہے، کئی درخت ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا